چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے رائے سن لی حسن کی، لیکن میں آپ کے پاس یہ آتا ہوں کہ سپورٹ مل گئی، ظاہر ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آج جو کالم لکھا گیا ہے خرم حسین کا، اس کے اندر چند ایک چیزیں جو انہوں نے ایکسپلین کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ جو کام کرنے والے تھے وہ نہیں کیے، کچھ ریفارمز کرنی تھی۔ اب حسن نے کہا کہ جی صوبے کچھ نہیں کر رہے، اب صوبوں کو جو این ایف سی کے حوالے سے کچھ اگر روین ہونی ہے نظر ثانی، تو وہ چودھری غلام حسین صاحب نے یا خابر گمن نے یا محمد زبیر صاحب نے نہیں کرنی، وہ حکومت نے کرنی ہے۔ 2 ترامیم ہو چکی ہوئی ہیں آئین کے اندر، تو اس کو بھی سامنے لایا جا سکتا تھا۔ ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے، اس کے اندر بہتری لانی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی حکومت نے لانی ہے۔ سو آپ کی نظر میں موجودہ حکومت کی معیشت کے حوالے سے جو ایک پرفارمنس ہے وہ اتنی بہتر کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو خبر یہی تھی آنے سے پہلے ان کے، ہی از اے ڈوئر، ہی از اے گڈ مینیجر، بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب ہے یعنی زبیر صاحب کے سامنے بات کرنا ایسے ہی ہے سورج کو یعنی کوئی دکھانا موم بتی، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آج تک کون سا پلان دیا ہے اور کس پلان پر عمل ہوا ہے اور اس کے کیا رزلٹس آئے ہیں؟ انہوں نے پہلے ایگریکلچر اکانومی کی تباہی کی ہے اور یہ بیٹھے رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا، کسان جو ہے رل گیا، اس کے پاس اگلی فصل کی سوئنگ کے لیے پیسہ نہیں تھا، اس کو کھاد خریدنے کے لیے، اس کے لیے بیج کے لیے اس کے پاس، میں کیا کیا باتیں کروں، یعنی اس کی تباہی کر دی، اوپر سے فلڈ بھی آ گیا۔ اس کے بعد جو انڈسٹری ہے، زبیر صاحب ول بیئر می آؤٹ، میں تو جس شہر میں جس انڈسٹریلسٹ سے بھی آتا جاتا ملتا ہوں وہ رو ہی رہا ہے، اور اکثر و بیشتر جو ہے ملک میں ویچ وٹ کے دے آر لیونگ پاکستان۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نمبر 3، ایز آف دس مومنٹ زبیر صاحب مجھے کوئی ایک اکنامک انڈیکیٹر بتا دیں کہ جو پازیٹیو جا رہا ہے، جیسے بےروزگاری ختم ہوگی، جیسے مہنگائی نیچے آئے گی، جیسے ایکسپورٹ بڑھے گی، امپورٹ نیچے آئے گی، جیسے پاکستان کا لوگ جو ہے سکھ کا ساتھ لیں گے، اور بڑھ کے مارتے جاؤ اور پچھلی حکومت کو گالیاں دیتے رہو۔ اف دس از واٹ یور کارکردگی از، تو آپ کو بہت مبارک۔ زبیر صاحب مجھے اب یہ بتائیں واٹ از گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری، نمبر 1۔ اور ابھی ملک کو ٹھیک کرنے کے ان کے پاس نہ میرا خیال ہے ٹیم ہے، نہ ان کے کوئی پلان ہے۔ اچھا زبیر صاحب، یہ چوہدری صاحب کا سوال کہ کیا وجہ ہے کہ ہم گروتھ کے اندر جو ظاہر ہے امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہی، ویلتھ جنریٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ انڈسٹری کے اندر کچھ اس انداز سے کام نہیں ہو رہا۔ احسن اقبال صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ پیداواری جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم باہر مقابلہ نہیں کر پاتے، اس لیے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سو کیا وجہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ کام تو حکومت کے کرنے ہیں نا، حکومت کیوں نہیں اصلاحات کی طرف جا رہی؟ میں بار بار خرم حسین کا اس لیے کالم لکھ رہا ہوں، اس کا ریفر کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر جنرل مشرف کی حکومت ہو یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہو 2013 کے اندر، انہوں نے جو بھی کام کرنے تھے سال 1.5 سال میں کر لیے تھے، اس کے بعد اس کے اوپر وہ آگے چلے تھے۔ ابھی تک موجودہ حکومت کی سمت کا نہیں پتہ چل رہا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے، کیسے اکانومی کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ دیکھیں، ایک تو حسن ایوب کے لیے میں بتاؤں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں جب آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل ہم دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے اس وقت ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہا تھا کہ ہمیں آنے دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو پہلے، اور پھر اس کے بعد الیکشن میں جانے کے لیے کہ ہمارے پاس آپ کے مسائل کا حل ہے، اور ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ بڑھائیں گے، کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا انویسٹمنٹ کی سچویشن کہاں ہے، اس کی ذمہ داری کس پر؟ عمران خان پر کیسے آتی ہے؟ رول آف لا آپ کے پاس نہیں ہے، کاسٹ آف آپریشنز آپ کا سب سے ریجن میں سب سے ہائیسٹ ہے، جو سب کہتے ہیں، چاہے فائنانس منسٹر سے بات کر لیں، چاہے آپ پلاننگ منسٹر سے بات کر لیں، چاہے کسی اور سے بات کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ اپرچونٹیز ہیں یا نہیں۔ اگر جنرل سرفراز جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں ایس آئی ایف سی کے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے روٹن ہے، تو اس کی ذمہ داری روٹن سسٹم کی ٹھیک کرنے کی کس کی تھی؟ ٹیکسز کم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا پچھلے 4 سال سے نہیں پتا کہ آپ ٹیکسز لاد کے آپ یہاں سارے انڈسٹریز کو بٹھا رہے ہیں، اور جو فورن کمپنیز تھی وہ یہاں سے بھاگ رہی ہیں، تو نئی نہیں آئیں گی۔ اتنی اگر عقل ہے
تو آپ کو کیوں نہیں آپ نے فیصلے کیے تھے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے سے کس نے روکا تھا؟ اب کیسے آپ ڈبل کر دیں گے؟ آپ بتا دینا وہ کون سا فارمولا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا پچھلے 3 سال میں اور اب آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے کہا ہم $60 بلین ایکسپورٹ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپٹنس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, آپ صرف ٹرک کی پتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ اب ہم یہاں سے شروع کریں گے. اب یہاں سے شروع کریں گے. پہلا تو سوال بنتا ہے کہ 3.25 سال میں آپ نے کیا کیا؟ مجھے ایک پازیٹیو چیز بتا دیں تو پلیز. یہ جو آئندہ کا ہوتا ہے نا, یہ لائن نہ دیا کریں. یہ اس کو اچھا لگتا ہے جو 3-4 مہینے ہوتے ہیں حکومت میں آئے ہوئے, یہ اس کے لیے کہنا بنتا ہے. 4.25 سال کے بعد آپ یہ نہیں کہتے ہیں. اور میں آپ کو فورن ایکسچینج ریزروز کی پلیز حسن ایوب پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانا بند کرتے ہیں. آپ نے کہا $21 بلین کے تھے. ابھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں بتایا بھی تھا, پچھلے ہفتے سن لیں پہلے حسن ایوب, ابھی جو آپ کی فورن ایکسچینج ریزروز اس وقت ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس $16 بلین کے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ قریب ترین کب اس سے اوپر کیا تھا؟ جنوری 2022 میں 16.8 بلین تھا جب آپ نے تختہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے قریب بالکل پہنچ گئے 4.25 سال کے بعد. 16.8 بلین پر آپ نے تختہ کر دیا. اچھا زبیر صاحب, یہ تو یہ حقائق ہیں, بار بار آپ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے کرنا چاہیے نا, آگے کس طرح بڑھنا ہے, یہ تو بات ہو گئی. اچھا نہیں میں بتاتا ہوں. اچھا محمد زبیر صاحب سر بات مجھے بھی کرنے دینا, وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں, حسن ایوب کر کے بات کرتے ہیں, تو چلیں بات کریں زبیر صاحب, آپ کریں کمپلیٹ کریں, میں پھر کرتا ہوں. اچھا آپ کمپلیٹ کریں بات. میں یہ کہہ رہا تھا $16 بلین جو ہے نا, اس میں $12.5 بلین دوسرے ممالک کے اور تقریباً $3 بلین IMF کے ہیں. پاکستان کی جو حکومت آئی ہے 4.25 سال میں, آپ بتا دیں انہوں نے کتنا ایڈ کیا. پلیز یار آپ کچھ تھوڑا سا تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا کریں پلیز. کہانیاں دینا بند. چلے زبیر صاحب جواب جو دینا چاہ رہے ہیں آپ کے بھائی اسد عمر صاحب, انہوں نے تو حکومت سنبھالنے سے پہلے جو منشور دیا تھا PTI کا, وہ کہا تھا جناب کہ 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر کا ہمیں بتایا تھا, اور ہمیں کہا تھا مراد سعید صاحب کہتے تھے کہ $200 ارب لے کر آئیں گے اور جناب پاکستان کا جناب IMF کو تمام قرضے اتار دیں گے اور ملک کو جو ہے ترقی کے نئے سفر پر لے جائیں گے. یہ تو کہانیاں تو سنائی دونوں نے بھی, لیکن وہ کہانیاں آپ بھول گئے ہیں. آپ کو یہ کہانیاں جو ہے وہ زیادہ آپ کی تنقید آج کل مدد کے ساتھ آپ کی ٹوٹل جو گفتگو ہے وہ ساری جو ہے وہ پرو PTI جاتی ہے, جبکہ آپ PTI کے دور میں ان کی مخالفت کرتے تھے. میں آج کی بات نہیں کر رہا, آپ PTI کے دور کے اندر مجھے آپ کی پریس کانفرنس یاد ہیں, آپ ان کی اوپر تنقید کرتے تھے, لیکن آج وہ تمام تنقید آپ کی اس طرف چلے گی ہے. زبیر صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا, زبیر صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. دیکھیں چلیں حسن ایوب آپ ایک پروگرام کر لیں کہ عمران خان کی اکنامک پرفارمنس کیسی تھی, میں تنقید کر کے پھر دکھا دوں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, دیکھیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پروگرام اس پر کر لیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب کے سمجھنے کے لیے, اب چوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ایکسپیرینس ہیں. دیکھیں جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے سوال تو اسی سے پوچھا جاتا ہے. حسن ایوب صاحب ماضی ذکر کرتے ہیں, ہمیں عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور میں مسلم لیگ نواز کے اوپر تنقید کرتے تھے, مسلسل کرتے رہے آخری ایام میں, ایون الیکشن کمپین میں بھی, کہ جناب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کرتے تھے. تو یہ تو مجھے عمران خان صاحب نے سکھایا ہے. چلیں کیوں آپ پارٹی کا حصہ رہے تو پھر آپ بالکل میں ان سے سیکھا ہوں نا, آپ تھوڑا سا انڈو کریں وہ چیزیں. اور محمود خان چکزئی سے متعلق بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو فراڈ آدمی ہے. اچھا چلو غلام صاحب آگے بڑھتے ہیں, آگے جو سیاسی سٹوری کی طرف. سیاسی سٹوری یہ ہے کہ ایک منٹ میرا بھی ذرا تھوڑا نقطہ نظر لے لیں. اور چوئی صاحب اگے ودی ہے, تسی لے لو, دے چوئی صاحب آپ کا نمبر. چوئی صاحب گو ہیڈ. نہیں آپ کو تھوڑا سا آپ کی مدد ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ کب میڈیا کے ایڈیٹرز اور انچارج لوگوں سے یا اینکر سے ملاقات کی تھی؟ نمبر 1. انہوں نے کب چیمبر اور آف انڈسٹری اور ٹریڈ اور ان سے کب ملاقاتیں کی تھی؟ مخالف سیاسی قوتوں سے کب انہوں نے APC میں یا ادروائز؟ بھائی آپ نے سب سے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے. ہم ٹھیک ہے اور ہم ہی ٹھیک ہے. آپ اس موڈ میں پھر رہے ہیں.